والذی جاء بالصدق وصدق به صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مختار احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اپنے گزشتہ موضوع کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمات حقہ کو جاری فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ ماہ مبارک رجب المرجب کا حسین مہینہ ہے جو اپنی پرنور ساعتوں کو ساتھ لیے جلدی جلدی سے گزر رہا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الرجب شہر اللہ، فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ فرمایا من اکرم شہر اللہ اکرمہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا جو اللہ کے مہینے کی عزت کرتا ہے اللہ دنیا و آخرت میں اسے عظمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، ایک آدمی کسی عورت پر عاشق ہو گیا۔ رجب المرجب کی رات تھی، اس سے خلوت نشین ہوا، اس کے دل میں گناہ کا ارادہ ہوا۔ گناہ کرنے سے قبل اس نے اس عورت سے پوچھا کہ آج لوگ کس مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں؟ تو عورت کہنے لگی آج لوگ رجب کا چاند دیکھ رہے ہیں۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ رجب تو میرے اللہ کا مہینہ ہے۔ اس نے کہا الہی میں تیرے مہینے کی عظمت کی وجہ سے اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہوں، میں گناہ نہیں کروں گا۔ جب اس کے دل میں یہ خیال آیا تو اللہ نے فرمایا پیارے عیسیٰ جا میرے بندے کی زیارت تو کر کے آ، میرے پیارے بندے کو دیکھ کر تو آ جو میرے مہینے کی عظمت کے لیے گناہوں کو چھوڑ رہا ہے، جس کو میرے مہینے کی قدر اتنی حسین لگتی ہے کہ اس نے اپنے نفس پر قابو کر کے اس کے گناہ کو ترک کر دیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس سے ملاقات کرنے کے لیے آئے اور اسے بتایا کہ میاں مجھے اللہ نے وحی فرمائی تھی کہ میں تجھ سے آ کر ملاقات کروں۔ تو اس نے ماجرا بیان کیا کہ اللہ اگر مجھ سے اتنی محبت فرماتا ہے تو مجھے کلمہ پڑھا کے اپنی ملت میں شامل فرما لیجیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا غلام بن گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک نہر ہے، فرمایا یقال لہ رجب، اس کو رجب کہا جاتا ہے۔ اللہ اس کا پانی ان لوگوں کو عطا فرمائے گا جو رجب المرجب کے روزے رکھنے والے ہیں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی حرمتوں اور رب ذوالجلال کی عظمتوں کا ایک پرنور مہینہ ہے۔ اس میں کثرت سے عبادتیں کی جائیں اور کثرت سے نیک اعمال کیے جائیں۔ میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قرأ قل هو اللہ احد مرتن فی شہر رجب، فرمایا جو رجب کے مہینے میں ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھتا ہے غفر اللہ لہ ذنوب 50 سنہ، میرا اللہ اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ تو ہمیں اس میں نیک اعمال کرنے چاہیے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کی کثرت کی جائے، درود پاک پڑھا جائے اور صدقہ و خیرات کیا جائے۔ بلکہ حضرت غوث اعظم جیلانی علیہ رحمہ غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں جو رجب کے مہینے میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے اللہ اسے جہنم کی آگ کو دور فرما دیتا ہے۔ تو یہ صدقہ و خیرات کا بھی مہینہ ہے، اس میں ہر طرح سے نیکی کے اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان فرماتا ہے
والذی جاء بالصدق سورہ زمر کی آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ کے قرآن نے فرمایا وہ ذات جو سچ کو لے کر آئی، وصدق بہ، اور وہ ذات جس نے سچ کی تصدیق کی، فرمایا اولئک ھم المتقون، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ پکے متقی ہیں۔ اب اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں شیعہ مذہب کے عالم شیخ ابو علی الفضل بن حسن تبرسی اپنی تفسیر مجمع البیان میں صفحہ نمبر 498 کے اوپر اس آیت کی تفسیر لکھتے ہیں۔ شیعہ مذہب کے عالم ہیں اور انہوں نے اس آیت کی تفسیر کی۔ وہ کہتے ہیں قیل الذی جاء بالصدق، وہ ذات جو سچ لے کر آئی، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب علیہ السلام ہیں۔ وصدق بہ ابو بکر، اور جس نے حضور کی سچ کی تصدیق کی، اللہ نے یہ مقام ابو بکر صدیق کو عطا فرما دیا۔ وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام جب معراج سے واپس آ رہے تھے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جبریل، میں معراج کا معجزہ اپنے رب سے لے کر جا رہا ہوں، میرے اس معجزے کو مانے گا کون؟ لوگ تو میری تکذیب کریں گے۔ تو جبریل کہنے لگے حضور اور کوئی مانے نہ مانے، ابو بکر ضرور مانے گا، کیونکہ اللہ نے اسے صدیق بنا دیا، ابو بکر ضرور مانے گا۔ اور لفظ ابو بکر پہ بھی میں گفتگو کر چکا ہوں۔ اب ابو بکر کا معنی ہے سبقت کرنے والا، پہل کرنے والا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میرے حضور نے فرمایا جاؤ غلاموں مال لے کر آؤ۔ بلکہ مدینہ طیبہ میں ایک بوڑھیا تھی جو آنکھوں سے نابینا تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے اندھیرے میں، یعنی تہجد کے وقت سے پہلے جو اندھیرا ہوتا ہے، صبح کے قریب کا وقت، اس کے اندر آپ اس بڑھیا کے گھر جاتے، اس کے گھر کی صفائی کرتے، اس کے گھر کا پانی بھر کے رکھتے اور اس کی خدمت کر کے چپکے سے واپس تشریف لے آتے۔ ایک دن آپ گئے تو دیکھا گھر میں صفائی ہوئی تھی، پانی بھرا ہوا تھا، اماں پر اطمینان اور پر سکون بیٹھی تھی۔ حضرت فاروق اعظم دوسرے دن گئے، پھر اسی طرح۔ آپ تیسرے دن وقت سے کافی دیر پہلے چلے گئے اور فرمانے لگے آج میں دیکھوں یہ کون اللہ کا بندہ ہے جو مجھ سے بھی پہلے آ کے یہ نیکی کر جاتا ہے۔ تو آپ وہاں پر چھپ کر دیکھنے لگے تو دیکھا جب وقت ہوا تو جناب صدیق اکبر تشریف لے آئے۔ تو اس وقت حضرت عمر نے یہ جملہ فرمایا کہ ابو بکر تجھ سے آگے کائنات میں کوئی بندہ نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا غلاموں مال لے کر آؤ۔ تو جناب عمر کے دل میں خیال آیا کہ آج میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا، آج میں آگے ضرور نکل جاؤں گا۔ ہر کام میں ابو بکر آگے چلے جاتے ہیں، آج میں ابو بکر سے آگے جاؤں گا۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں اپنا مال لے کر آئے، ادھر سے جناب ابو بکر صدیق بھی اپنا مال لے کر آئے۔ میرے حضور نے فرمایا عمر کیا لے کر آیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اپنے گھر کا آدھا مال آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں اور آدھا مال اپنے گھر میں چھوڑ آیا ہوں۔ میرے حضور نے فرمایا ابو بکر بتا تو کیا لے کر آیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جو کچھ گھر میں ملا تھا آپ کے قدموں پہ قربان کر دیا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ابقیت لہم اللہ و رسولہ، گھر والوں کے لیے اللہ چھوڑ آیا ہوں اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ اس وقت بھی حضرت فاروق اعظم نے یہ جملہ فرمایا کہ ابو بکر سے آگے دنیا میں کوئی بندہ نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ نے ہر طرح کی نیکیوں میں آپ کو سبقت عطا فرمائی۔ اور لفظ صدیق کا معنی علماء نے کئی طرح سے معنی بیان کیے ہیں۔ علامہ جرجانی علیہ رحمہ کتاب التعریفات میں اور شیخ محی الدین ابن عربی نے ان کی مختلف تعریفات کی ہیں۔ کسی نے کہا صدیق وہ ہے جو اپنے فعل کو، اپنے کام کو اپنے عمل سے موقت کر دے۔ کچھ نے کہا جو سب سے بڑھ کر سچا ہو اسے صدیق کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر مفسر شہیر حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ آپ نے ایک تفسیر فرمائی۔
آپ فرماتے ہیں لوگوں صدیق وہ ہوتا ہے وہ جس طرح کہہ دیتا ہے میرا اللہ اسی طرح فرما دیتا ہے۔ یہ مقام صدیقیت کا رتبہ ہے اور مقام صدیقیت کی یہ شان ہے کہ وہ جس طرح کہہ دیتے ہیں اللہ اسی طرح فرما دیتا۔ اس کے دلائل قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین کے نبی جناب سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ آپ جب جیل میں قیدی بنا دیے گئے، آپ جیل میں تھے، اللہ کا قرآن فرماتا ہے یوسف ایھا الصدیق، فرمایا میرا یوسف نبی صدیق ہے، اور صدیق کا معنی ہے وہ جس طرح کہہ دیتا ہے اللہ اسی طرح فرما دیتا ہے، یہ صدیق کا معنی ہے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، دو جوان قسم کے قیدی اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، پاس آ کر کہنے لگے قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، ان میں سے ایک بندہ کہنے لگا حضور مجھے خواب آئی ہے، خواب میں نے یہ دیکھی ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین، دوسرا کہنے لگا حضور مجھے بھی یہ خواب آئی ہے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیوں کا ایک بڑا سارا سائبان ہے، ایک ٹوکرا ہے، ایک کافی بڑا برتن روٹیوں کا میرے سر پر لادا ہوا ہے، اور میں دیکھتا ہوں پرندے آتے ہیں اور ان روٹیوں میں اپنی چونچے مار کے ان کو کھاتے ہیں اور لے کر اڑ جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگے نبئنا بتأویلی، حضرت ہمیں اس کی تعبیر بتائیے کہ یہ خواب کی تعبیر کیا ہے، انا نراک من المحسنین، آپ بڑے معزز آدمی ہمیں لگتے ہیں، ہمارے بڑے محسن ہیں، شکل سے چہرے سے بڑے وجیح لگتے ہیں، چونکہ اللہ کے نبی تھے، تو آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے۔ حقیقت یہ تھی کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی خواب نہیں آئی تھی، وہ صرف اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے، ایک وقت گزارنے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس تمسخر کرنے کے لیے آئے، چلو یار کو وقت گزار لیں۔ تو آپ نے فرمایا جب کھانا آئے گا، کھانا آنے کے بعد میرے پاس آنا، پھر میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا۔ چونکہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ ان کو خواب تو نہیں آئی، لیکن یہ نبی کے ساتھ تمسخر کر رہے ہیں، آپ نے وقت دیا، مہلت دی، شاید یہ باز آ جائے، لیکن اللہ نے ان کے مقدر میں خیر نہیں لکھی تھی۔ کھانا آیا جیل کے مقررہ وقت پر، انہوں نے کھانا کھایا، اور کھانا کھا کر پھر جناب یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب ہمیں تعبیر بتلائیے۔ تو آپ نے فرمایا تم میں سے ایک بندہ، فرمایا ایک بندے کو سولی دے دی جائے گی جس نے یہ خواب دیکھی ہے کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے آتے ہیں اور وہاں سے روٹیوں کو کھا رہے ہیں اپنی چونچوں کو مار کے، فرمایا اس بندے کو پھانسی دے دی جائے گی، اور اس کی لاش کے سر سے دماغ کا گوشت آسمانی پرندے آ کر کھائیں گے۔ اور فرمایا تو جس نے دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، فرمایا تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تو انگوروں کا جو جوس ہوتا ہے وہ نچوڑ کر اپنے آقا کو پلائے گا، بادشاہ کو پلائے گا، حاکم وقت کو تو وہ جا کر پلائے گا۔ تو دونوں ہنسنے لگے، تمسخر اڑانے لگے، کہنے لگے حضرت جی ہمیں تو خواب ہی نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اللہ کا قرآن فرماتا ہے تمہیں خواب آئی ہے یا نہیں آئی، اب جو میرے نبی کی زبان سے نکل گیا ہے اللہ نے اسی پر فرما دیا۔ فرمایا اب جو نبی کی زبان سے جاری ہو گیا، کیونکہ یہ نبی صدیق نبی ہے، یہ جو کہہ دیتا ہے اللہ اسی طرح فرما دیتا ہے۔ پھر وقت آیا کہ ایک آدمی کو سولی دے دی گئی، اس کو پھانسی دے دی گئی، اور اسی طرح ہوا، اس کے دماغ کا گوشت پرندوں نے آ کر کھایا، اور دوسرا آدمی آزاد ہو گیا جیل سے، اور وہ بادشاہ وقت کو شراب پلا رہا تھا نچوڑ کر، انگوروں کا خوشہ نچوڑ کر اس کو پلانے والا تھا کہ بادشاہ کہنے لگا یار مجھے ایک خواب آئی ہے، میں نے دیکھا ہے 7 گائے ہیں جو موٹی تازی فربا ہیں، اور 7 گائے ہیں جو بالکل دبلی اور پتلی ہیں، اب مجھے ان کی تعبیر بتاؤ۔
تو وہ جو قریب بیٹھا انگور نچوڑ رہا تھا کہنے لگا بابا میں جانتا ہوں ایک معبر جو بہت بڑا معبر ہے، اس کا نام یوسف ہے اور قرآن اس کو صدیق کے نام سے تعبیر فرماتا ہے، وہ بہت اچھی تعبیر بتاتا ہے۔ تو بادشاہ نے جناب یوسف علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور تعبیر پوچھی، تو آپ نے فرمایا بادشاہ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تیری رعایا پر 7 سال خوشحالی رہے گی اور 7 سال تیری رعایا پر تنگ دستی کے آئیں گے۔ تو اس وقت آپ کی ان تعبیر سے اللہ نے وسیلہ بنایا کہ اللہ نے آپ کو حاکم مصر بنا دیا۔ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ہمیشہ جو خواب آتا ہے تعبیر اس کے برعکس ہوتی ہے، یہ نہیں جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے دنیا میں حقیقت میں وہی ہو جائے گا، نہیں، ایسی بات نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بندہ خواب دیکھتا ہے میں کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں، اس کی تعبیر بہت بری ہے۔ تعبیر یہ ہے کہ وہ بندہ اسلام سے باہر ہو کے مرتد ہو کے مرے گا، اس کو اسلام پر موت نہیں آئے گی۔ اس کی تعبیر یہ ہے اگر کوئی خانہ کعبہ کے اوپر کھڑا ہو کے اپنے آپ کو دیکھے۔ اسی طرح خواب مختلف، جیسے آقا کریم علیہ السلام کی چچی جان کو خواب آیا کہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے خواب آیا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا الگ ہو گیا اور میری گود میں آ کر گر گیا۔ حضور نے فرمایا چچی خواب تو اس طرح کی ہے لیکن تعبیر یہ ہے اللہ فاطمہ کو بیٹا عطا فرمائے گا جو تیری گود میں کھیلا کرے گا۔ تو امام حسن و حسین جب آئے تو حضرت سیدنا ام الفضل کی گود میں انہوں نے پرورش پائی، ان کی گود میں وہ کھیلا کرتے تھے۔ تو خواب الگ ہوتے ہیں اور تعبیرات ان کی الگ ہوتی ہیں۔ تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے یہ میرا صدیق نبی ہے، اور صدیق جس طرح کہہ دیتا اللہ اسی طرح فرما دیتا۔ اللہ نے ایک اور نبی کا ذکر قرآن میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم۔ اللہ اپنے محبوب کو فرماتا ہے حبیب قرآن میں میرے ابراہیم کو یاد کیا کرو، میرے ابراہیم کا تذکرہ کرو۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، فرمایا میرا ابراہیم وہ ہے جو اللہ کا صدیق نبی ہے۔ اور صدیق کا معنی کیا ہے کہ جس طرح کہہ دیتا ہے اللہ اسی طرح فرما دیتا ہے۔ تو آپ کے بارے میں بھی اللہ کا قرآن فرماتا ہے میرا یوسف صدیق نبی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے قرآن نے صدیق کہا۔ خالق کائنات کا قرآن ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، فرمایا حبیب کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے اس بندے کی طرف جو میرے ابراہیم سے جھگڑا کرتا ہے۔ اب یہاں پر ایک لطیف نقطہ یہ ہے، مثلا میں اور میرے ساتھ ایک آدمی اور ہم ایک علاقے سے گزر رہے ہیں، مثلا یہ روڈ سے گزر رہے ہیں، آگے ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہو اور بعد میں کبھی 1-2 ماہ بعد یا سال بعد ایک تذکرہ ہو کسی یعنی حوادثات کا تذکرہ چھڑ جائے تو میں کہوں او یار تم نے دیکھا نہیں تھا جب ہم گزر رہے تھے وہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ اس کا کیا معنی ہے کہ یار تم بھی میرے ساتھ تھے، تم نے بھی دیکھا ہے، تم بھی اس وقت اس جگہ پر موجود تھے، تمہیں اس واقعے کا سارا علم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام میرے حضور سے کتنے ہزار سال پہلے آئے، لیکن اللہ فرماتا ہے الم ترا، حبیب آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ کیا معنی حبیب جب تو میرے پاس تھا تو پوری کائنات کا حبیب تو کائنات کا ذرہ ذرہ دیکھ رہا تھا، آدم کی تخلیق سے لے کر اپنے اعلان نبوت بعثت تک کائنات کا ہر ذرہ آپ کے سامنے عیاں تھا اور آج بھی اسی طرح ہے۔ حبیب آپ نے دیکھا نہیں کہ جب میرے ابراہیم کے ساتھ نمرود نے جھگڑا کیا کس بات میں؟ فرمایا ناتا اللہ الملک، اس کو بادشاہی بھی دی گئی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے جب نمرود نے کہا کہ میں بھی خدا ہوں تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ قال انا احیی و امیت، وہ کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں۔ اس نے 2 غلام بلائے، 2 قیدی بلائے، ایک قیدی وہ تھا جس کو کل کو سزائے موت تھی، پھانسی ہونے والی تھی، اور ایک قیدی وہ تھا جس کی اگلے دن رہائی تھی۔ جس کی رہائی تھی اس نے کہا اس کو قتل کر دو، اور جو قتل ہونے والا تھا اس نے کہا اس کو آزاد کر دو۔ وہ کہنے لگا دیکھ ابراہیم جو مرنے والا تھا میں نے اسے زندگی دے دی، جو زندہ رہنے والا تھا میں نے اسے مار دیا۔ آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ نمرود اس بات کو سمجھ نہیں سکا کہ میں نے کیا بات کی۔ اللہ تو وہ ہے جو بے جان کو جان بخش دیتا ہے، جو مردوں کو بھی زندہ فرما دیتا ہے،
زندوں کو مردہ کرتا ہے۔ اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ نے جب حکیم دیکھتا ہے جب طبیعت کے موافق ایک نسخہ نہ آئے تو حکیم نسخوں کو بدل دیتا ہے۔ اللہ کا نبی بھی امت کا حکیم ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مریض کس طرح کا، اس کا علاج کس طرح کرنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، فرمایا میرے اللہ کی یہ شان ہے، میرا اللہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اگر تو خدا ہے نا تو تو مغرب سے نکال کر دکھا، کیونکہ اللہ کی تو قدرت میں ہر شے ہے۔ میرا اللہ مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال۔ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کفر پر مبہوت ہو گیا، اس کے حواس باختہ ہو گئے، اسے کسی بات کی سمجھ نہ آئی، شکست کھا گیا۔ میرے حضور علیہ السلام کے صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اگر اس وقت نمرود جناب ابراہیم علیہ السلام کو کہتا ابراہیم اگر تو اپنے رب کا دعویٰ کرتا ہے تو اپنے رب کو کہہ کہ سورج مغرب سے نکال کر دکھائے۔ یا رسول اللہ اگر نمرود یہ کہتا تو پھر کیا معاملہ ہونا تھا؟ میرے حضور نے فرمایا اگر ابراہیم کی زبان سے نکل جاتا اللہ نے کائنات کا تبدل کر کے رکھ دینا تھا۔ فرمایا کائنات کا نظام ہی بدلا جانا تھا۔ کیوں؟ فرمایا انہو کان صدیق النبی، وہ اللہ کا صدیق نبی ہے، وہ جس طرح کہہ دیتا ہے میرا اللہ اسی طرح فرما دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے بارے میں یہ کلمات قرآن کہتا ہے کہ صدیق وہ ہے جس طرح کہہ دیتا ہے اللہ اسی طرح فرما دیتا ہے۔ اب وہ صدیق جو صدیق اکبر ہے، آقا کریم علیہ السلام کا صدیق جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق کا معنی جو کہتا ہے اللہ اسی طرح کرتا ہے۔ علامہ عبد الرحمن سفوری علیہ رحمہ نزہۃ المجالس میں جہاں پر سیدنا صدیق اکبر کے فضائل کا بیان کرتے ہیں، وہاں پر آپ نے اس روایت کو نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کا دربار لگا تھا، میرے حضور کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھی ہے حضور، مجھے خواب یہ آئی ہے کہ میرے گھر میں ایک کھجور کا درخت تھا۔ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا کہ وہ کھجور کا درخت گر گیا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تعبیر تجھے بتاتا ہوں مگر تو نے غم نہیں کرنا۔ کہنے لگی حضور ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگی حضور میرا خاوند ملک شام گیا تھا واپس نہیں آیا اور خواب بھی یہ آئی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تیرا خاوند ملک شام میں فوت ہو گیا ہے۔ تو عورت روتی روتی آقا کریم علیہ السلام کے دربار سے باہر نکلی، گھر جا رہی تھی، سامنے سے جناب ابو بکر صدیق ملے۔ تو ابو بکر صدیق نے پوچھا اماں رو کیوں رہی ہے؟ اس نے یہ نہیں بتایا کہ میں حضور کی بارگاہ سے یہ تعبیر پوچھ کے، نہیں، وہ کہنے لگی ابو بکر خاوند ملک شام گیا تھا ابھی تک واپس نہیں آیا۔ تو آپ نے فرمایا اماں پریشان نہ ہو، شام تک واپس آ جائے گا، پریشانی کی بات نہیں ہے، شام تک واپس آ جائے گا۔ تو اماں بڑی حیران ہوئی کہ ایک طرف آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، ایک طرف صدیق اکبر کا قول ہے۔ اماں گھر میں گئی اور انتظار بھی کرتی ہے اور نہیں بھی کرتی، مگر جب شام کا وقت ہوا دروازے پہ دستک ہوئی، اس کا خاوند واقعی گھر میں آ گیا۔ اس نے خاوند کو بٹھایا، پانی کا پیالہ دیا، دوڑی رسول اللہ کی بارگاہ میں، حضور آپ سے تعبیر پوچھ کے گئی تھی، آپ نے فرمایا تیرا خاوند فوت ہو گیا۔ حضور وہ تو گھر آیا بیٹھا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا جب میرے دربار سے گئی تھی کس کس کو ملی تھی؟ عرض کرتی حضور ایک ہی ہستی کو ملی تھی، ابو بکر صدیق ملے تھے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بات کیا ہوئی تھی؟ عرض کرتی یا رسول اللہ ابو بکر نے کہا شام کو واپس آ جائے گا، میں نے آپ کا نہیں بتایا تھا لیکن ابو بکر نے یہ کہا۔ حضور نے فرمایا جب تو میرے پاس آئی تھی تب واقعی تیرا خاوند فوت ہو گیا تھا، لیکن جب میرے ابو بکر کی زبان سے نکلا اللہ نے اسے دوبارہ زندہ کر کے تیرے گھر میں واپس بھیج دیا۔ فرمایا کیونکہ یہ صدیق ہے، یہ جس طرح کہتا ہے میرا اللہ اسی طرح فرما دیتا۔ اور جناب مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک غزوہ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے گئے، تو جنگ لڑتے لڑتے آپ پر زخم آئے، زخموں کی تاب نہ لا سکے، آپ شہید ہو گئے۔
صحابہ کرام رضوانُল্لہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں ہم نے آپ کی زرہ اتار لی، آپ کی زرہ مبارک اتار لی، جنگی سامان سارا اتار لیا گیا۔ قافلہ واپس آ رہا تھا تو اماں راستے میں ان کی کھڑی تھی، صحابہ سے پوچھنے لگی میرا بیٹا مالک کدھر ہے؟ انہیں پتا تھا اب ماں ہے، ماں کو بتائیں گے تو ماں کا جگر پارے پارے ہو جائے گا۔ تو صحابہ، اللہ کا قرآن فرماتا ہے رحماء بینہم، ان کے دل اللہ نے بڑے ہی نرم فرمائے ہیں۔ تو صحابی کہنے لگے ماں جو پیچھے آ رہا ہے نا اسے پوچھ لینا۔ پیچھے صحابی آتے ہیں، اماں کہتی میرا بیٹا مالک کہاں پر ہے؟ ان کو بھی پتا تھا، کہنے لگے میں جو پیچھے ہستی آ رہی ہے اس سے پوچھ لیں۔ تو پیچھے ابو بکر صدیق آ رہے تھے۔ آپ کو علم نہیں تھا کہ مالک بن سنان شہید ہو چکے ہیں۔ ابو بکر صدیق سے اماں پوچھتی ہے ابو بکر میرا مالک کدھر ہے؟ اماں کہتی ہے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اماں مالک میرے پیچھے پیچھے ہی آ رہا ہے، پیچھے پیچھے ہی آ رہا ہے۔ تھوڑا وقت گزرا، قافلے کے آخر میں مالک بن سنان بھی آ گئے۔ اماں ملی، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے تو مالک بن سنان کا جنگی زیور بھی اتار لیا تھا، اس کی تو سانسیں بھی بند ہو چکی تھی۔ بعد میں علم ہوا کہ ابو بکر نے کہا تھا پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، میرے حضور نے فرمایا شہید تو ہو گیا تھا مگر جب ابو بکر کی زبان سے نکلا اللہ نے اس کی روح کو واپس لوٹا دیا۔ فرمایا یہ صدیق ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، فرمایا یہ صدیق ہے، یہ جس طرح کہتا ہے میرا اللہ اسی طرح فرما دیتا ہے۔ حضرت جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں مجھے اللہ کی قسم ہے اللہ نے لقب صدیق جناب ابو بکر کے لیے آسمانوں سے نازل فرمایا۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الریاض الندرہ کی حدیث ہے، میرے حضور فرماتے ہیں کہ جس دن ابو بکر کا میلاد ہوا، ابو بکر کی ولادت ہوئی، اللہ کی رحمتیں جنت عدن کی طرف متوجہ ہوئیں۔ میرے رب نے فرمایا اے جنت تجھ میں وہی بندہ آئے گا جو ابو بکر صدیق سے محبت کرنے والا ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جناب جبریل آئے، عرض کی یا رسول اللہ اگر نوح کی عمر مجھے مل جائے، کسی خطیب کو آپ کے عمر کی شانیں بیان کرے تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، عمر کا مقام ختم نہیں ہوگا۔ اور یا رسول اللہ عمر کی ساری زندگی کے فضائل ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہے، تو آپ کا مقام وہ ہے جو ساری زندگی بیان کرنے سے ختم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں ان کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔